اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح صحیح ہے ان کے اندر یہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آج رات میں 100 عورت کے پاس، 60 بھی 70 بھی آیا ہے، 90 بھی 100 بھی، یعنی 100 عورت کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا جب پیدا ہوگا تو جوان ہو کے اللہ کے راستے میں مجاہد بنے گا اور یقاتل فی سبیل اللہ۔ فرشتے نے یاد بھی دلایا، لیکن اللہ کی شان ہے، حضرت سلیمان صاحب انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 100 عورت میں سے صرف ایک عورت کو، وہ بھی حمل ہوا لیکن بچہ گر گیا، اور کسی کو کوئی حمل نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ پاک ان کی حاجت بھی پوری کرتا، اور وہ مجاہد بن کے، شاہ سوار بن کے اللہ کے راستے میں سے جہاد بھی کرتے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو جو چیز قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، ہمیں تو اللہ کے فضل سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں، جو آج کل کے مستشرقین ہیں، وہ ان حدیثوں کو نعوذ باللہ نشان بناتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 100 عورت سے ایک رات میں جماع کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نعوذ باللہ حدیث غلط ہے، حالانکہ حدیث تو صحیح ہے، ان کی ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کا کام ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور دوسرا ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو 100 مرد کی طاقت دیتے ہیں۔ جب اللہ ان کو اتنا طاقت دیتے ہیں تو 100 عورتوں کے پاس چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ اسی طرح جب میرے آقا حج پر تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی 9 بیویاں بھی تھیں، تو آپ نے رات ذوالحلیفہ پہ قیام کیا، یعنی مدینہ شریف سے آ گئے ذوالحلیفہ جہاں میقات ہے، تو اسی ایک رات میں حضور اپنی 9 بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جماع فرمایا۔ اللہ نے آپ کو بھی طاقت دی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے اور بیوی موجود ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اگر میاں بیوی مل لیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جب آدمی کی غرض صحیح راستے سے پوری ہو جائے گی تو ادھر ادھر آنکھیں نہیں پھیرے گا، دل بھر گیا، کھانا گھر سے کھایا ہوا ہے تو اب لوگوں کے کھانے کو تھوڑا دیکھے گا، اگر بھوکا ہو تو ہر جگہ ہاتھ مارے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے وہ سنت بھی پوری کی، اور اگر ایک بیوی کے پاس جاتے اور باقی کے پاس نہ جاتے تھے، عدل کے خلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اتنی طاقت دے دیں تو اس میں مشکل کیا ہے؟ آپ نے شاید پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ایک علاقہ ہے چترال سے آگے جائیں نا، اس کو کہتے ہیں وادی کافرستان۔ پتہ نہیں اب وہاں کافر ہیں یا نہیں ہیں، اللہ عالم۔ ابتدا میں وہاں جو لوگ تھے وہ بدھ مذہب تھے، کافر تھے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ ان کی عورتیں خوبصورت بھی بڑی ہوتی ہیں، وہ کافرستان کی اتنے لمبے بال ہوتے ہیں کہ وہ چشمے پر نہانے کے لیے بیٹھے نا تو کپڑے باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے بال ڈال دیتی اوپر، اس میں چھپ کے غسل کر لیتی۔ تو ان کے ہاں ایک رسم ہے کہ وہ ایک شخص جس کو بود لگ کہتے ہیں،
اس کو وہ سارا سال ایک پہاڑ کی غار میں رکھتے ہیں، کھانا وانا کوئی نہیں دیتے، اس کو جنگل کے پھل اور جنگل کے پھلوں کے رس جو ہے وہ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور کچھ نہیں، بس یا ان کو پھل دیتے ہیں یا ان کے رس دیتے ہیں۔ ایک سال کے اندر اندر اس کو تیار کرتے ہیں۔ اب سال کے بعد جب شادیاں کسی کی ہوتی ہیں تو ان کی رسم یہ ہے کہ نکاح کے بعد پہلی دفعہ یہ عورت جو ہے وہ بودلک کے پاس جائے گی، پہلے بودلک ملے گا، اس کے بعد خاوند کو ملے گی، تو وہ ایک ایک رات میں 60,000 70 عورتوں کے ساتھ جمع کرتا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو اگر بندے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ طاقت دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا۔ بلا وجہ یعنی اللہ کے پیغمبروں پہ اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے اللہ نے ان کے تابع ہوا کر دی تھی کہ ہوا تخت لے کے اڑتا تھا، تو اس کو اگر اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا اس میں کیا حق ہے؟ اور پھر اعتراض کرنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہمارا تو ایمان چلا جائے گا کہ ہم نے کسی نبی کے بارے میں شبہ کیا۔ اس لیے ایسے اعتراضات کرنے جو ہیں بالکل یہ فضول ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جی کیسے ہو سکتا۔ میں نے تو آپ کو مثال دی نا دنیا میں، اور وہ مثال اسی زمین کی ہے، کوئی آسمان کی تو نہیں ہے۔ اب بھی ہوگی اللہ عالم رسم، یعنی پہلے تو تھی ہے۔ میں جب پاکستان میں تھا، میں گیا تھا وہاں، تو یہ رسم اس وقت تھی۔ اب اللہ عالم ہے، کہتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ کا شکر ہے، اب اسلام پھیل رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ عالم۔ چونکہ مجھے تو گئے ہوئے مدت ہو گئی، اس وقت میرے عین جوانی کے دن تھے، تو سیر کرنے کے لیے ہم گئے تھے، بھی گلگت جائیں گے، بلتستان جائیں گے، خاران ناران جائیں گے، کافرستان جائیں گے، وہ سارا علاقہ گھومے گئے۔ تو دوستوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر جگہ ریسٹ ہاؤس اور ہوٹل اور یہ سب انہوں نے بک کیے ہوئے تھے۔ بہرحال اب تو ان دوستوں کے نام بھی بھول گئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن نے ہماری خدمت کی تھی، اللہ بدلہ دے، اور ہم دعا کے سوا کیا دے سکتے۔ تو اس لیے کبھی بھی نبی پر اعتراض نہیں کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا، کیوں نہیں، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں نا کہ پیغمبر نے دونوں چیزیں آگے، انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، تو ثابت ہو گیا کہ جو ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی مشیت شامل نہ ہو تو کچھ کتنے نوجوان ہیں، ابھی بھی آیا تھا 8 سال ہو گئے، بیوی بھی تندرست ہے، خاوند بھی تندرست، اولاد نہیں ہوتی۔ اچھا کتنے لوگ ہیں غریب ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیوی کو ٹی بی ہے، خاوند کو ٹی بی ہے، 10 12 بچے ہیں۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور جس کو چاہیں دے دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ اس لیے جب حضرت نے استثناء نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک لڑکا بھی پیدا نہیں ہوا، اور جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ معاف کرے یعنی کامل مکمل نہیں تھا، حمل پہلے کر گیا۔